اس کے برعکس کیا سکھاتے ہیں؟ بخل سکھاتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدود کے معاملے میں ان کو مثال بنانا. آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ فتح کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی تھی تو لوگ بہت گھبرا گئے، اور وہ قریش کی عورت تھی. تو حضرت اسامہ سے کہا گیا کہ وہ سفارش کریں. جب حضرت اسامہ نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا اور کہا کہ تم اللہ کی حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو. تو حضرت اسامہ ڈر کے کہنے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے، یعنی میں نے واقعی ٹھیک نہیں کیا ایک غلط کام کے لیے آپ کو کہہ کے. شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، خطاب کیا، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد فرمایا اما بعد، تم میں سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں سے اگر کوئی معزز شخص چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پہ حد جاری کرتے. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا. پھر اس عورت نے سچی توبہ کر لی، شادی بھی کر لی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد یہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی، اگر اسے کوئی ضرورت ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتی، یعنی اس کی ضرورت بھی پوری کی جاتی تھی. یاد رکھیے جہاں کہیں بھی کوئی حدود نافذ ہوئی اس کے بعد اس شخص سے نفرت نہیں کی گئی، اس کو بالکل ایک نارمل عام انسان کی طرح اس کی مدد کی جاتی رہی. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تبلیغ کی، لوگوں کو تبلیغ کی، تو آپ نے اپنی بیٹی کو بھی اس میں انکلوڈ کیا. جب یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے ایک ایک کر کے قریش کے قبیلے کو بلایا اور فرمایا اے بنو فلاں، آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام لے کے فرمایا کہ اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، البتہ قرابت داری کا جو تعلق ہے اس کی تری میں تم تک پہنچاتا رہوں گا، یعنی میں تم سے دنیا میں صلہ رحمی کرتا رہوں گا، تمہارے حقوق دیتا رہوں گا، لیکن آخرت میں کام نہیں آؤں گا. ایک اور روایت میں آتا ہے اے فاطمہ بنت محمد تم سب اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. لا املک لکم من اللہ شیئا سلانی من مالی ما شئتم، البتہ تم دونوں جو چاہو مجھ سے میرے مال میں سے مانگ سکتے ہو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبح شام کی دعاؤں میں سے بھی سکھایا. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم سنو جس کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یعنی کیا مشکل ہے، کیا تم یہ نہیں کر سکتی؟ تم صبح شام یہ دعا پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت ان کو 2 باتیں بتائی تھی، اور وہ 2 باتیں کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا اس لیے تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے صبر کرنا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، اور یہ بھی آتا ہے کہ تم مومن عورتوں کی سردار ہوگی. تو حضرت فاطمہ جو ہیں وہ ہنس پڑی. بحیثیت بیٹی کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار بہت ہی خوبصورت ہے. ایک تو یہ کہ اپنے والد سے بہت مشابہ بھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عادات، چال چلن، بات چیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ فاطمہ کرم اللہ وجہہا کو پایا. یہ روایت سنن نبی داؤد کی. ایک اور روایت میں وہ کہتی ہیں، صحیح الادب المفرد کی روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام میں، بات چیت میں اور بیٹھنے میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ مشابہ ہو. پھر اسی طرح اپنے والد سے بھی حیا کرتی تھی. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس سے غلام لے کر آئے جو آپ نے انہیں ہبہ کیا تھا. یعنی ایک وقت میں آپ نے غلام نہیں دیا، ایک اور وقت میں آپ نے دیا. اس وقت کیوں نہیں دیا تھا اور اب کیوں دیا؟ اس وقت کیوں نہیں دیا تھا؟ دوسرے لوگ زیادہ مستحق تھے تو آپ نے ان کو ترجیح دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اس وقت میں آپ کے پاس وسعت تھی، آپ نے ان کو دیا. جب آپ ان کو لے کر ان کے پاس گئے تو ان کے پاس ایک کپڑا تھا، سر ڈھانپتی تو پاؤں تک نہیں پہنچتا تھا، پاؤں پہ ڈالتی تو سر پہ نہیں پہنچتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دیکھی کہ یہ اسٹرگل میں ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں تمہارا باپ اور تمہارا غلام ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ کے سامنے سر کھلا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال مومن عورت کے لیے حیا اچھی ہے. یعنی حیا کی صفت کے طور پر اگر آپ ادب کے تقاضے میں
اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانک کر جائیں تو اور بات ہے، لیکن اگر کبھی سر کھلا بھی ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی بھی فکر کرتی. ایک مرتبہ آپ کے سامنے جو کی روٹی کا ٹکڑا پیش کیا تو آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے والد 3 دن بعد کھا رہے ہیں، یعنی کھانے کی چیز. باقی کوئی کھجور پانی وغیرہ تو لیتے ہی ہوں گے، لیکن روٹی جو ہے وہ 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں. پھر اسی طرح سفینہ ابو عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی کی دعوت کی اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، ان کے گھر بھیج دیا. تو حضرت فاطمہ نے کہا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لیں، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ شاید آپ نے نہ کھایا ہو. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرتی تھی. حالانکہ آپ کی ازواج بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا تو اپنا گھر ہے تو سب ہی از ٹیکن کیئر آف. نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک کیئر کی بات ہوتی ہے. بعض اوقات دوسرے کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے کو پوچھ لینا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک احساس ہوتا ہے نا کہ دوسرے کو خیال ہے ہمارا. پھر اسی طرح آپ کی خدمت کرنے والی بھی تھی. فتح مکہ کے سال جب آپ نہانے کے پانی کی طرف گئے تو حضرت فاطمہ نے آپ کے لیے پردہ تان دیا، پھر آپ نے کپڑا لے کر جسم پر لپیٹ لیا بعد میں نہا کر. پھر آپ کی خوشی میں خوش ہوتی تھی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج نے حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اس وقت آپ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ان کو آنے کی اجازت دی. آ کر کہنے لگی کہ آپ کی دوسری بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں ہم سے انصاف کریں. یعنی حضرت عائشہ کو آپ بہت توجہ دیتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ایکولی یعنی اس طرح کا معاملہ کریں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت خاموش تھی، میں نے کچھ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے میری چھوٹی بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا پھر اس سے محبت کرو. حضرت عائشہ نے کہا کہ جب حضرت فاطمہ نے یہ جواب سنا تو کھڑی ہو گئی اور واپس ازواج کے پاس گئی، اور جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور جو آپ نے فرمایا جواب میں وہ جا کے سب بتا دیا. تو کہنے لگی ہمیں لگتا ہے کہ تم نے ہماری طرف سے کچھ صحیح ترجمانی نہیں کی، یعنی ہماری بات پوری طرح نہیں پہنچائی، لہٰذا اب دوبارہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بات اچھی طرح پہنچاؤ. تو وہ کہنے لگی کہ اب میں آپ سے اس بارے میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی، یعنی تم لوگوں کا یہ میسج لے کے کبھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ آپ نے بتا دیا تھا نا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے تو تم بھی محبت کرو. مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد اس قسم کی بات نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کوئی اور طرح ڈیفینڈ کرتے نہیں میں تو ایسا نہیں کرتا ویسے، وہ جا کے کہتی، پھر وہ کہتی نہیں جا دیکھو یہ بات کرو نا، پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے. آپ نے وہیں دروازہ بند کر دیا، بات ختم. یہ بھی ایک بہت بڑی اسکل ہوتی ہے، اس طرح کے جھگڑوں کو نپٹانا اور اس طرح کی باتوں کو کلوز کر دینا. اس طرح کی گفتگوؤں کی کلوزنگ بہت ضروری ہے، خصوصاً لوگوں کے درمیان جب جھگڑے اور شکوے اور فتنے ہو جائیں. ایک بات کی اور بات ختم، اس بات کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ انسانی جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کبھی بھی سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتے. کچھ لوگوں کے شکوے ایسے ہو سکتے ہیں، کسی کی کوئی ناراضگی ایسی ہو سکتی ہے، کسی کی غلط فہمی ایسی ہو سکتی ہے، آپ اس کو جتنی دفعہ بھی بتائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ کیا ہوگا، پھر بات وہیں کی وہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موضوعات پر بات زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا حل کچھ نہیں. کیونکہ یہ انسانی جذبات بڑی عجیب چیز ہے، اور پھر انسان کے دل میں بعض اوقات کوئی جو خیال آ جاتا ہے نا، اس کو اتنی آسانی سے بندہ نکال نہیں سکتا. تو اس وقت انسان اپنا موقف واضح طور پر بیان کر دے اور اس کے بعد بات ختم. پھر اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی فکر کرنے والی بھی تھی، یعنی آپ کی خوشی میں خوش ہوتی تھی اور آپ کی ناراضگی میں فکر مند ہوتی تھی. جب آپ نے وہ پردہ لٹکایا جو منقش تھا اور جو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، تو آپ نے پوچھا کہ پھر مجھے اس کا کیا کرنا چاہیے، اور اس کو نکال دیا کہ جو چیز میرے باپ کو پسند نہیں میں نہیں کروں گی. اور آپ صرف باپ نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، ان کی جو سازشیں تھیں ان پر پریشان بھی ہوتی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ قریشیوں کے اشراف حتیم میں جمع ہوئے
اور انہوں نے لات اور عزا اور تیسرا جو منات تھا اور نائلہ اور اساف کے نام پر معاہدہ باندھا، جیسے ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں بتوں کے نام پر. اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یک بارگی ان پہ ٹوٹ پڑیں گے اور قتل کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ روتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا ان قریشی سرداروں نے آپ پر معاہدہ کیا ہے کہ جہاں بھی آپ کو دیکھیں گے یک بارگی حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی آپ کے خون میں سے اپنے حصے کا فیصلہ کر چکا ہے. آپ نے فرمایا میری بیٹی وضو کے لیے پانی لاؤ. اب آپ دیکھیے جب آپ نے سنا کہ لوگ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو کیسے مقابلہ کیا؟ آپ نے فرمایا وضو کا پانی لاؤ. وہ پانی لائیں، آپ نے وضو کیا اور آپ مسجد میں چلے گئے. جب انہوں نے آپ کو دیکھا، یعنی جو وہ سازشی تھے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، سروں کو جھکا لیا، اپنی جگہوں پہ ٹک کر کھڑے ہو گئے. کسی نے آپ کی طرف نہیں دیکھا، کوئی آپ کی طرف لپک نہ سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، یہاں تک کہ ان کے سر پہ کھڑے ہو گئے. پھر مٹھی میں مٹی بھری اور آپ نے اس طرح پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ. تو ان کے چہرے بھدے ہو گئے، اور جس شخص کے چہرے پر وہ مٹی لگی تھی بدر کے دن وہ سب قتل ہو گئے تھے. تو بہرحال اس میں ایک بہت اہم سبق ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی شخص آپ کے خلاف بہت کچھ کر رہا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے تو کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں بھی جب یہ چھوٹی تھی، ابھی یعنی 5 سال کی تھی جب آپ کو نبوت ملی، اور شاید 10 یا اس سے بھی کم سال کی تھی جب آپ پر اذیتوں کا دور شروع ہو گیا، تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر انہوں نے اوجھ لا کر رکھ دی تھی، اور مشرکین آپس میں یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے. تو کسی نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتا دیا. وہ بچی تھی ابھی، لیکن دوڑتی ہوئی آئیں. آپ ابھی سجدے میں تھے کیونکہ وہ اتنی بھاری اوجھ تھی کہ آپ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. تو آپ نے غلاظتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا، اور مشرکین کو انہوں نے برا بھلا کہا، اور پھر آپ نے نماز پوری کر کے دعا کی. پھر جنگ احد میں جب آپ کے دانت شہید ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت وہاں موجود تھی، اور حضرت علی پانی بھر بھر کر لا رہے تھے. حضرت فاطمہ زخم دھو رہی تھی. جب دیکھا کہ خون زیادہ نکل رہا ہے اور رک نہیں رہا تو انہوں نے ایک چٹائی لی، اس کو جلا کے راکھ بنائی اور پھر اس کو زخموں پر لگایا، جس سے خون آنا بند ہو گیا. تب آپ دیکھیے کہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں اور جنگ میں بھی شریک ہیں. پھر آپ کے رازوں کی حفاظت کرنے والی تھی. جب مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 باتیں بتائی تھی، تو بعد میں جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو کہنے لگی نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں کھول سکتی. لیکن بعد میں جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت انہوں نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا، آپ کے کان میں جو چپکے سے کہا تھا. پھر اسی طرح آپ کی تکلیف پر غمزدہ ہوتی تھی. جب آپ کی وفات کا وقت آیا اور آپ پر نزع کا عالم تھا اور آپ کو تکلیف ہو رہی تھی تو فاطمہ کہتی تھی ہائے تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چھوٹی بیٹی، تمہارے باپ پر وہ حاضر ہونے والی ہے کہ قیامت کے دن تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی ہر ایک کو اس میں مبتلا کرتا ہے. اور وہ کیا تھا؟ موت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو نہایت غمگین ہوئی. کہتے ہیں کہ جب بیمار ہوئے تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو فاطمہ کہتی ہیں کہ ہائے ابا جان، آپ کو کتنی بے چینی ہے. اس پر آپ نے ان سے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے باپ کی یہ بے چینی باقی نہیں رہے گی. جب وفات ہوگی تو کہتی ہیں ہائے ابا جان، آپ اپنے رب کے بلانے پر چلے گئے. ہائے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے. ہائے ابا جان، ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں. پھر آپ دفن کر دیے گئے تو فاطمہ کہنے لگی اے انس، تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح تیار ہوئے؟ کس دل سے تم نے آپ پر مٹی ڈالی ہے؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر آپ سے محبت کرنے والی تھی. یعنی بیماری میں بھی غمزدہ ہے، وفات پر بھی، تکلیف پر بھی. پھر اس کے بعد جب وفات ہو گئی ہے، پھر جب آپ دفن ہو گئے ہیں، تو ان سارے مواقع پر آپ نہایت غمزدہ تھی. تو یہ ایک بیٹی کے کردار میں، ایک بیٹی کی حیثیت سے جو باپ کے ساتھ ایک محبت ہے، اس کا عملی نمونہ ہے. اسی طرح بحیثیت بیوی بھی بہت زبردست خاتون تھی. حضرت علی نے جب نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے فرمایا کہ علی وہ تمہاری ہی ہیں بشرطے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. جس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتے کے موقع پر والد حسن سلوک کی بات کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جہیز بھی دیا تھا جس کی پیچھے تفصیل ہو چکی ہے. تکیہ تھا اور روئے دار کپڑے تھے، مشکیزہ تھا، مٹکے تھے وغیرہ وغیرہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ترغیب دی کہ وہ حضرت فاطمہ کو ہدیہ دیں. جب وہ شادی کے بعد حضرت علی نے ان کے پاس جانا چاہا تو آپ نے ان کو روک لیا اور کہا کہ پہلے کوئی چیز پیش کرو. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی چیز نہیں. آپ نے فرمایا اپنی زرہ ہی دے دو. چنانچہ انہوں نے اپنی زرہ ان کو دے دی, پھر ان کے پاس گئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر ہسبینڈ کو وائف کو کچھ نہ کچھ گفٹ دینا چاہیے. یہ گفٹ اگر مہر کے علاوہ ہے اور اللہ نہ کرے کہ کبھی بعد میں کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ اس کو واپس لیا جائے, کیونکہ تحفہ دے کر واپس نہیں لیا جاتا. اسی طرح جب ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ناراض ہوئے اور کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بہت برا لگتا ہے کہ لوگ اسے آزمائش میں ڈالیں. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. تو حضرت علی نے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے کھانا وغیرہ بھی بناتی تھی, چکی پیستی تھی اور اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی. شوہر کے لیے زیب و زینت کا اہتمام بھی کرتی تھی. حتیٰ کہ حج کے موقع پر بھی جب یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ قربانیاں لے کر آئے تھے تو حضرت فاطمہ کو ان لوگوں میں پایا جو حلال ہو چکے تھے. حضرت فاطمہ نے رنگین کپڑے پہن لیے تھے, سرما لگا لیا تھا. تو اس پر حضرت علی تھوڑے سے حیران ہوئے, تھوڑی ناگواری کا بھی اظہار کیا اور پوچھا کہ تمہیں کس نے اس کی اجازت دی ہے, یعنی حج کا موقع ہے. اب آپ دیکھیے کہ حج کے موقع پر جب سب کچھ ہو جاتا ہے اور عید کا دن ہوتا ہے تو بھی لوگ بس احرام ہی چڑھائے رکھتے ہیں کہ نہیں, جب تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو جائے گا تو ہم حلال نہیں ہوں گے. اور وہاں عید کے موقع پر بھی اچھے کپڑے نہیں پہنتے. تو حضرت فاطمہ نے کیا کیا تھا کہ جب سارے ریچولز پورے ہو گئے تو اچھا لباس بھی پہنا. تو حضرت علی کو تھوڑا سا اعتراض ہوا کہ یہ اس موقع پر, حالانکہ انہی کے لیے سب کچھ کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو فاطمہ کے بارے میں بتایا اور غصہ دلایا کہ دیکھیں انہوں نے سرما بھی لگا لی اور کیسے کپڑے پہن لی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یہ کام ناگوار گزرا ہے. وہ کہنے لگی کہ مجھے ابا جان نے حکم دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ سچ کہتی ہے, وہ سچ کہتی ہے. آپ نے حضرت فاطمہ کی طرفداری کی. پھر یہ کہ شوہر کی ناراضگی میں پریشان بھی ہوتی تھی. ایک مرتبہ جب حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے اور مسجد میں جا کے سو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا کہاں ہیں, پتہ چلا کہ وہ گھر سے خفا ہو کے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چلے گئے اور جا کر ان کو پیار سے ان کے جسم پر جو مٹی لگی تھی اس کو ہٹایا اور کہا ابو تراب اٹھو, ابو تراب اٹھو. پھر اسی طرح بحیثیت ماں کے بھی بہت اچھی ماں تھی اور گھر کے کاموں میں بہت محنت کرنے والی تھی. بچوں کی بھوک کے باوجود حلال حرام کی فکر کرنے والی تھی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو حضرت حسن اور حسین رو رہے تھے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں, بتایا گیا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. حضرت علی جو ہی باہر نکلے تو بازار میں ایک دینار پڑا ان کو ملا. وہ حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ فلاں یہودی کے پاس اور وہاں سے آٹا لے آؤ. وہ جب یہودی کے پاس پہنچے اور آٹا خریدنے لگے تو یہودی نے کہا کہ آپ اس شخص کے داماد ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو یہودی نے کہا اپنا دینار واپس لے لیں اور آٹا بھی لے جائیں. تو وہ دینار بھی لے آئے, آٹا بھی لے آئے. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اچھا پھر ٹھیک ہے, یہ دینار لے کے فلاں قصاب کے پاس جائیں, وہاں سے گوشت لے آئیں. بہرحال گوشت آ گیا, پکایا گیا کھانا, اور جو دینار تھا وہ ان کے پاس گروی رکھوا دیا, کیونکہ ایک دینار تو سونے کا ہوتا ہے, سارے کا تو گوشت نہیں, نہیں کہ رکھ لو بعد میں آہستہ آہستہ لیتے دیتے رہیں گے. اب جو ہی کھانا پک گیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے بھیجا, جب آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اس کو حلال کہیں گے کہ جس طرح ہم نے یہ کھانا پکایا تو ہم کھائیں گے, ورنہ نہیں کھائیں گے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کھاؤ اللہ کے نام لے کر, کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز ہو اور اس کا اعلان کیا جائے اور نہ ملے تو اس پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال کیونکہ یہاں پوری 100% تو ڈیٹیلز نہیں موجود, موٹی موٹی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اللہ کا نام لے کر. چنانچہ سب نے کھا لیا. ابھی آپ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ لڑکا جس کا دینار گما تھا وہ باہر آواز لگا رہا تھا کہ میرا دینار گم گیا. تو آپ نے فرمایا علی قصاب کے پاس جاؤ اور اسے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دینار میرے یہاں بھجوا دو اور تمہارا درہم میرے ذمہ ہے, یعنی کہ باقی میں تمہیں دیتا رہوں گا. تو بہرحال وہ دینار واپس لا کر اس لڑکے کے حوالے کر دیا گیا. اللہ نے کھانا کھلانا تھا نا تو وہ ایک سبب بنا دیا. اسی طرح اپنے بچوں کو بہت صاف ستھرا رکھتی تھی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں نکلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نہ آپ مجھ سے بات کر رہے تھے نہ میں آپ سے کر رہا تھا, تو آپ بنو قینقاع کے بازار میں پہنچ گئے. پھر واپس ہوئے تو حضرت فاطمہ کے گھر کے صحن میں جا کر بیٹھ گئے. فرمایا کہ کوئی ادھر بچہ ہے
کیا کوئی ادھر چھوٹا ننھا بچہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے بچے کو ابھی کچھ دیر کے لیے روکا ہوا تھا کیونکہ وہ ان کو کوئی ہار پہنا رہی تھی یا ان کو نہلا رہی تھی. تو حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں گلے سے لگا لیا, ان کو پیار کیا اور کہا اللہم احببہ واحب من یحبہ, اللہم احببہ, اللہ آپ ان سے محبت کیجئے اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کیجئے. تو اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نہلاتی دھلاتی اور ان کو ہار پہناتی اور ان کو سجاتی بناتی بھی تھی. تو چھوٹے بچوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا, تقریباً 6 ماہ کے بعد. وفات سے پہلے ان کو غسل کے لیے اپنے پردے کی بہت فکر تھی. حضرت اسماء جو تھی ان سے کہنے لگی کہ مجھے وہ بہت برا لگتا ہے جو عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ نہلاتے وقت یعنی میت کے غسل کے وقت ان کے اوپر ایک پتلا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے جس سے ان کے سارا جسم جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے. یعنی پتلا کپڑا جو ہوتا ہے جب پانی اس پہ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے, چپک کے اس کے اندر سے بھی سب کچھ دکھنے لگتا ہے. تو اسماء نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, کیا میں آپ کو وہ چیز نہ بتاؤں جو حبشہ والے کرتے ہیں؟ انہوں نے پھر تر کھجور کی شاخیں منگوائیں, ان کو دوہرا کیا اور ان کو جھکا دیا اور ان پر کپڑا ڈالا, یعنی ذرا سا وہ اٹھ گیا. حضرت فاطمہ نے کہا یہ کتنا اچھا اور خوبصورت کام ہے, اس کے ذریعے سے مرد اور عورت کا فرق پتہ چل جائے گا. پھر اس کے ذریعے سے عورت پہچانی جائے گی کہ عورت کی میت ہے. یعنی جب کفن بھی پہنایا جائے تو اس وقت بھی اگر آس پاس کچھ ہو, کپڑا اوپر اٹھا ہوا ہو. پھر کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو صرف تم اور علی مجھے غسل دیں اور میرے پاس کوئی نہ آئے. تو ایسے ہی ہوا, جب وہ فوت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت اسماء نے ان کو غسل دیا. یہاں سے اس بات کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے شوہر کو اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے. ان سے ایک حدیث بھی مروی ہے ترغیب و ترہیب میں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو نعمتوں میں پالے جائیں گے, طرح طرح کے کھانے کھائیں گے, رنگا رنگ کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے. یعنی دنیا کی تو بڑی نعمتیں ان کو میسر ہوں گی لیکن بات کرتے وقت وہ جو دل میں آئے گا بولتے چلے جائیں گے. اصل میں انسان کی قدر و قیمت یا انسان کیا ہے اس کی زبان سے نکلنے والے لفظ ہی تو ڈٹرمن کرتے. پھر اسی طرح ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی کرتی ہے اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی کرتی ہے. قیامت کے دن سب حسب نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب, رشتے, قرابت اور دامادگی کے. کتاب نکال لیجیے. حدیث 111 حدثنا ابو الولید حدثنا ابن عیینۃ عن عمرو بن دینار عن ابن ابی ملیکۃ عن المسور بن مخرمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے ابو الولید نے بیان کیا, کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے, انہوں نے عمرو بن دینار سے, انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے, انہوں نے مسور بن مخرمہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے, جو کوئی فاطمہ کو ناحق غصہ دلائے اس نے مجھے غصہ دلایا. ایک اور روایت میں آتا ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے, اور اسی طرح جو چیز اس کے لیے تکلیف دہ ہے وہ میرے لیے بھی باعث اذیت ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا, آپ کتنی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اور کس طرح ان کو اپنے جسم کا ٹکڑا بتاتے تھے. ویسے بھی اولاد جسم کا ایک حصہ ہی ہوتی ہے, لیکن حضرت فاطمہ سے آپ کو خصوصی محبت تھی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. کوئی ایک آدھ بات آپ کہنا چاہیں جو آپ نے ان کے حالات سے سیکھا, اور مجھے امید ہے آپ نے اہم باتیں تو نوٹ کر ہی لی ہوگی, کیونکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلنا ہوگا. تو عمومی طور پر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ بہترین مسلمان تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے دیا, آپ کے دین کے راستے میں آنے والی مشقتوں میں, غزوات میں شریک ہوئی, غزوہ احد میں شریک ہوئی. اسی طرح بہترین بیٹی, بہترین ماں, بہترین بیوی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی تھی, اور فصاحت و بلاغت یعنی زبردست زبان جانتی تھی. کچھ کہنا چاہیں؟ جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ آپ نے جیسے کہا کہ ان کی نیچرل زندگی تھی کہ ہر رشتے کو اس کا حق دے رہی ہیں، اور جیسے کہ شوہر نے ابھی کہہ دیا کہ تم نے سرما کیوں لگایا اور کپڑے کیوں ایسے پہنے، یعنی کہ یہ باتیں ان کی زندگیوں میں ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے رشتوں کے حق نبھایا کرتی تھی، یعنی کہ اسی کو زندگی کا محور بنا لی اور ساری چیزیں ضائع ہو گئی. جی، یعنی یہ نہیں کیا انہوں نے کہ موڈ آف کر لیں کہ میں نے تو آپ کے لیے کپڑے پہنے تھے اور آپ ہی نے میرے پہ اعتراض کر دیا، اور نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ حضرت علی نے جا کے پوچھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کر دیا، بات ختم ہو گئی. جی اللہ کے محبوب نبی کے بیٹی ہوتے ہوئے کتنی سادگی کی زندگی. جیسے آج کل ایک سٹیٹس مل جائے، ان کے بچے کیسے کیسے لگژری میں جیتے ہیں اور کیا کیا باہر جا کے سب کچھ اپنانا چاہتے ہیں نا، بول کے کہ میں اس کی بیٹی ہوں، اس کی بیٹی ہوں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، پھر وہ بچے آگے نہیں بڑھ سکتے. استاذہ وہ اپنی وفات کے بارے میں سن کے خوش ہوتی ہے. جی اگر ہمارے والد والدین ایسی کوئی بات کرے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ بالکل، اس سے ان کا تقویٰ اور محبت دونوں ظاہر ہوتی ہے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ میں اس قدر حیران ہو رہی تھی اس بات سے کہ کس قدر کھانے کی کمی، یعنی فاقہ زدگی ایک دم، اور اتنی بری حالت اور اتنی محنت اس کے اوپر، اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی کتنی بھرپور ہے. Yes. ہم گھر کے کام نہیں سمیٹ سکتے، اسکول نہیں سمیٹ سکتے، وہ یہ گھر، بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، ان کے انٹرسٹ کا لک آفٹر، اور پھر جنگیں. یہ وہاں بھی پانی پلا رہی ہوتی تھیں اور سارے کام کر رہی ہوتی تھیں. تو یہ سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جس نے ان کو اتنا چلا کے رکھا. ایک ایمان ان کا، اور دوسرے ان کا بلند پایا، ان کا جو اعزاز ہے. اور اس کے بعد میں سوچتی کہ جب آپ بتا رہی تھی کہ نماز سے کتنی ریلیکسیشن ہوتی ہے، اور تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہی وہ کنجی ہے، کیونکہ اسی سے آپ کتنا بھی اسٹریچ کر لیں، کوئی ریلیکسیشن اتنی نہیں ہوتی، وہ بہت مومنٹری ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ کیونکہ باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، کہ کیسا پانی ہے جس سے منہ دھل رہا ہے تو گناہ بھی دھل رہے ہیں، تو اس وجہ سے نماز کو ہی توجہ دینی چاہیے سب سے پہلے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ سارے کاموں میں ہم نماز ہی سب سے جلدی اور بس سر سے اتارنے والی کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور اس طرح نہ اس کا حق ادا نہ اس کا حق. I was thinking she saw her father face so much adversity, persecution, and she witnessed that, and that's very difficult for a child to see. And yet she didn't allow that to disable her and become a part of her, that I have grown up under persecution. My father was persecuted. This is what a difficult life we've had. She stayed positive despite that. And we see now many people, unfortunately, there are problems in many Muslim homes. So it's an example for us that you can rise beyond that and still be positive. Yes. جی استاذہ مجھے پوچھنا تھا کہ حضرت محسن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم. شاید وہ چھوٹے ہی فوت ہو گئے، ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا کچھ، لیکن ان کا نام ملتا ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن